کسی شاعر نے کہا ہے، جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لا ساکی۔ اس شعر میں بیان کی گئی خواہش کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ قانون قدرت ہے، جو اس دنیا میں آتا ہے اسے ایک دن یہاں سے جانا ہی ہے۔ اس اصول سے کوئی بھی مستثنا نہیں، نہ انبیاء کرام ہمیشہ اس دنیا میں رہے اور نہ بادشاہان عظیم الشان ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہ سکے۔ اپنے تمام اختیارات اور جاہ و جبروت کے باوجود انہیں رضا الہی کے سامنے سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ جاوید حسن علی ہمارے بہت ہی عزیز دوست، مہربان باس، ان کے لیے جو لفظ بھی استعمال کیا جائے وہ ان کی شان کی، ان کی عظمت کی عکاسی نہیں کر سکتا۔ میں یہ عرض کروں کہ وہ مجھ سے 1 سال سینئر تھے۔ 1968 کی امتحان CSS کی بنیاد پر وہ پاکستان ٹیکسیشن سروس کے لیے منتخب ہوئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان کا ابتدائی عرصہ ملازمت کہاں گزرا۔ میں نے ان کو 1-2 بار دیکھا ضرور، لیکن مدت دراز تک ان سے تفصیلی تعارف سے محروم رہا۔ سنتے رہتے تھے کہ یہ FIA میں لگے ہوئے ہیں، کبھی پتہ چلتا کہ وہ منسٹری آف ڈیفنس کی سول ایویشن ڈویژن میں ہے، لیکن ان سے کبھی براہ راست ملاقات یا ان کے ماتحت کام کا موقع نہیں ملا۔ یہ غالباً 1997 کی بات ہے۔ میں CBR کے انکوائری ونگ میں ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ میرے DG ڈاکٹر یونس تھے کسٹمز کے۔ وہ رخصت ہوئے تو جاوید حسن علی نے ان کی جگہ لی۔ یہ گریڈ 21 میں پروموشن کے بعد ان کا پہلا تقرر تھا۔ میں ان کے لیے تقریباً اجنبی تھا اور وہ میرے لیے، لیکن چند ہی دنوں کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ان جیسا شفیق باس قدرت سے کسی ماتحت کو ملتا ہے۔ اس وقت تک میری پہلی کتاب آئی تھی۔ وہ کتاب مجھے بہت عزیز تھی اور میں ہر ملنے جلنے والے کو اس کا ایک نسخہ ضرور پیش کیا کرتا تھا۔ میں نے جب یہ کتاب آپ کو دی تو آپ نے قدر حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اچھا ہن سانوں یہ کتاب بھی پڑھنی پینی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کتاب یوں ہی پڑھی رہے گی، لیکن چند روز کے بعد آپ نے اس کتاب کی تعریف کر کے اور اس کی بعض چیدہ باتیں بیان کر کے مجھے یقین دلا دیا کہ وہ اسے دیکھ چکے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو بنظر استحسان دیکھا ہے۔ مجھے ان کی شفقت
کا مزید یقین ہو گیا، لیکن آپ ضرور میری اس بات پر یقین کریں گے کہ اس کے بعد انہوں نے مجھے اور میری اہلیہ کو 3 بار بعض غیر ممالک کی سیر کے لیے بھجوایا۔ دیکھا جائے تو یہ ان کا مجھ پر ایک بڑا احسان تھا۔ معلوم نہیں کیوں وہ مجھ سے بہت محبت کرنے لگے تھے، سبھی سے کرتے ہوں گے، عظیم انسانوں کا یہی خاصہ ہوتا ہے، لیکن میں تو صرف اس بات کو یاد کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اپنے بائی پاس کے لیے، ہارٹ بائی پاس کے لیے انگلینڈ گئے، کس اذیت میں سے گزرے ہوں گے، واپس آئے تو میرے لیے ایک تحفہ لے کر۔ میں نے کہا، سر آپ تو بیمار ہو کر وہاں گئے تھے، آپ نے یہ تکلیف کیوں کی؟ کہنے لگے، صرف اس لیے تمہیں بتا سکوں کہ میں تمہیں وہاں بھی یاد کرتا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، ایسے عظیم باسز کہاں ملتے ہیں اور ہر ایک کے نصیب میں کہاں۔ ان کی بہت سی باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں، سب باتیں یہاں نہیں کی جا سکتی وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن ان کی اکلوتی بیٹی جو انہیں بہت ہی عزیز تھی اور دل و جان سے زیادہ عزیز تھی، آمنہ، اس کی شادی پر انہوں نے بے شمار اور دوستوں کو بھی مدعو کیا، مجھے بھی یاد رکھا۔ ان کے دعوت نامے کی انفرادیت کا ذکر کرنے والا ہوں۔ روایتی دعوت نامہ نہیں تھا، انہوں نے ہاتھ سے ایک خط کی صورت میں یہ دعوت نامہ مدعوین کے نام لکھا تھا اور اسے پرنٹ کروا کر بھجوایا تھا۔ یہ ایک ایسی انفرادیت تھی جو بہت کم لوگوں کے حصہ میں آتی ہے۔ لوگ ایک ایک دعوتی کارڈ پہ 1000 2000 روپیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ رقم اب خرچ کرنے لگے ہیں، لیکن اس سادگی میں جو حسن تھا وہ صرف اسی دعوت نامے کا حصہ تھا۔ میری گریڈ 21 میں پروموشن میرے اندازے کے مطابق اس وجہ سے نہیں ہو رہی تھی کہ گریڈ 21 کی کوئی ویکنسی محکمہ میں موجود نہ تھی۔ ایک بار فرمانے لگے، داؤد پتہ کرو، اگر گریڈ 21 کا کوئی افسر لمبی چھٹی پر چلا جائے تو کیا اس کی پوسٹ کے اگینسٹ پروموشن ہو سکتی ہے؟ اور پھر خود ہی اس بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے لمبی چھٹی پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے عرض کی کہ سر یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کیوں چھٹی پہ جائیں؟ اللہ نے چاہا تو وقت آنے پر میری پروموشن ہو ہی جائے گی۔ میری پروموشن بعد میں ہو گئی، لیکن ان کی یہ بات آج جب کہ ان کی وفات پر کئی ماہ گزر چکے ہیں مجھے یاد آ رہی ہے۔ کتنا عظیم تھا وہ انسان، خدا اس کی مغفرت کرے، اس کے درجات بلند کرے اور اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقامات عنایت فرماتا جائے۔ جب CBR تھے وہ بھی رخصت ہو گئے،
میں بھی وہاں سے چلا گیا تو بھی یہ تعلق قائم رہا۔ کراچی میں جب نیپا کے ڈی جی تھے، میں ایک بار کراچی گیا تو بڑی چاہت سے مجھے کھانے پر بلایا۔ کسی ہوٹل میں ہم نے کھانا کھایا۔ یہ ان کا خاصہ تھا، سبھی دوستوں سے کرتے ہوں گے، لیکن مجھے یاد ہے میں جب بھی اسلام آباد گیا آپ نے مجھے کھانا کھلائے بغیر نہیں آنے دیا۔ وہ جب بھی فون پر بات ہوتی دعوت دیتے، اسلام آباد آؤ، میرے پاس رک جانا، بڑی جگہ ہے میرے پاس۔ ایسی شفیق ہستیاں کہاں ہیں؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح اپنے دوستوں کی ہر ضرورت اور ان کے آرام کا خیال رکھیں۔ میری لاہور میں پوسٹنگ تھی، یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری تھے۔ میں نے ان سے عرض کی کہ آپ لاہور تشریف لائیں، افسران سے خطاب کریں۔ ایک روز جب ان کی ملاقات گورنر سے تھی، ہمارے پاس آنے کے لیے طے ہو گیا، تشریف لائے، اور مجھے ان کی تقریر کا پہلا فقرہ آج بھی یاد ہے۔ انہوں نے فرمایا، I am here because داؤد طاہر ordered me۔ میں کون ہوتا تھا جو ان کو حکم دے سکتا، لیکن یہ ان کی شفقت تھی، انہوں نے مجھے اپنے اس ایک فقرہ سے ایک ایسے مقام پر فائز کر دیا تھا جو میرے بہت سے کلیگس اور میرے ماتحتوں کے لیے ایک منفرد انعام تھا۔ میرے لیے میری ریٹائرمنٹ ہوئی، میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ تشریف لائیں۔ اس وقت بھی یہ اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں ضرور آؤں گا، اور آ گئے۔ الوداعی فنکشن کی صدارت کی، اس موقع پر تقریر کی، میرا ذکر بڑی محبت سے کیا۔ آپ مجھے بتائیں میں ایسے شخص کو کس طرح بھولوں؟ وفات سے کوئی 2 ماہ پہلے میں نے ان سے عرض کیا کہ میں اپنی فلاں کتاب آپ کو بھجوانا چاہتا ہوں، آپ اسے پڑھیں گے؟ آپ نے کہا کیوں نہیں پڑھوں گا، ضرور بھیجو۔ کتاب بھجوائی، ملتے ہی مجھے میسج کیا کہ کتاب مل گئی ہے، میں اسے مزے لے لے کر پڑھوں گا اور پھر تمہیں بتاؤں گا بھی۔ بیچ میں بہت دن گزر گئے، میں آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کرتا رہا، لیکن فون اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ان کی طبیعت کے تقاضے کے خلاف تھا۔ میں سمجھتا تھا وہ جب دیکھیں گے میری کال تو مجھے یاد کر لیں گے، لیکن 4-5 دن ایسے ہی ہوتا رہا، اور پھر خبر آ گئی ان کی وفات کی۔ میں دل محسوس کر رہ گیا، مجھے اتنا افسوس ہوا میں اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ کرونا کے حالات بڑے پریشان کن تھے، اس وقت جنازے میں شمولیت بھی اتنی آسان نہ تھی، لیکن میں نے دور بیٹھ کر لاہور اپنے گھر میں بیٹھ کر ان کی مغفرت کے لیے درد دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کا نذرانہ انہیں پیش کر دیا تھا۔ قبول کرنے والی
اللہ کی ذات ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جنت الفردوس میں ہمیشہ کی طرح سدا مسکراتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتے رہیں گے۔